بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ وسیم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کل ہمارا ٹاپک جو تھا وہ اباؤٹ دا ٹریننگ آف کڈس کے حوالے سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا، اور کچھ نکات ایسے تھے جن کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے اٹس مائی ریکویسٹ ٹو لائک، سبسکرائب۔ تو محترم والدین، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ماں کی گود ممتا سے بھرپور وہ جگہ ہے جہاں ایک انسان اپنی پیدائش سے لے کر آخری سانس تک سکون محسوس کرتا ہے۔ ابتدائی سالوں میں آپ کی بھرپور توجہ کا مرکز رہنے کے بعد جب بچہ اپنی جگہ نئے دوسرے آنے والے بچے کو دیتا ہے تو چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے بھی پہلے بچے کو اس کے ساتھ والدین سے ملنے والی محبت کو بانٹنا پڑتا ہے، اور ہمیں اس چیز کو سمجھنا بھی چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی اور بہت سی چیزیں جیسے سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو جب ہم ان میں اور محبت کو شیئر کرنے میں چاہے وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، ایک تھوڑا سا مشکل عمل ہوتا ہے۔ محبت میں شراکت داری جو ہے وہ کسی بھی عمر کے حصے میں بہت مشکل سے ہم ایکسیپٹ کر پاتے ہیں۔ ایسے موقع پر آپ کو اپنے پہلے بچے پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اگلے بچے کے آتے ہی پہلے والا بچہ بے توجہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ گاہے بگاہے اس کی معصوم شرارتوں پر، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم اسے بری طرح سے جھڑک دیتے ہیں۔ نہ صرف اسے جھڑک دیتے ہیں بلکہ ایک آدھ لگا بھی دیتے ہیں، اور بہت سے ایسے نازیبا الفاظ اور غصے اور چڑچڑے پن کی وجہ سے ہم بلا تعطل ہم اس کو جو ہے وہ برا بھلا کہتے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس صورتحال میں سب سے پہلے اٹس مائی ریکویسٹ کہ سب سے پہلے خود اپنی شخصیت کا جائزہ لیجیے اور سوچیں آپ ٹھیک کر رہے ہیں۔ کسی دوسرے کا غصہ، اپنی تھکاوٹ، اپنی جھنجھلاہٹ ہم اس معصوم بچے پر نکال رہے ہوتے ہیں جو نہ تو اس بات کو سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی پلٹ کر اس کا کوئی جواب دے سکتا ہے۔ اس کے سامنے تو جسٹ آپ شاؤٹ کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، کیا کر رہے ہو، کیسے کر رہے ہو، رک جاؤ، میں ایک تھپڑ لگا دوں گی، یہ کر دوں گی، وہ کر دوں گی۔ ہم اس کو بس ایک دم سے چاہتے ہیں کہ ہم اپنا سٹریس جو ہے نا اس پہ نکالیں، اسے ڈانٹیں اور وہ خاموش ہو جائے۔ غصہ کی وجہ کیا بنی؟ گھر والوں سے ہمیں ڈانٹ پڑ گئی، ہسبینڈ سے لڑائی ہو گئی، نیند پوری نہیں ہوئی، ہماری اپنی ٹائم مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے، صبح لیٹ اٹھ رہے ہیں، رات کو 1-2 بجے تک جاگ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوا؟ ہماری نیند پوری نہیں ہوتی۔ بچہ چھوٹا سو گیا، چلو جب میں تھوڑی دیر جو ہے نا موبائل پہ کچھ دیکھ لوں، مجھے تو ٹائم ہی نہیں ملا وہ چیز دیکھنے کا، ڈرامہ گزر گیا، ETC مینی تھنگس۔ ایک بار پھر معزز والدین غور کیجیے، ہم اپنی نسل کی تربیت کیسے کرنے جا رہے ہیں؟ جب بلا مقصد بچے کو ڈانٹیں گے، اپنی سٹریس اس پر نکالیں گے، تو وہ بچہ تو اس ڈانٹ ٹپٹ اور مار کا ہیبیچول ہو جائے گا۔ اب آپ اس کو صحیح بات پہ ڈانٹ رہے ہیں، اس پہ تو کوئی چیز اثر ہی نہیں کرے گی۔ صحیح ڈانٹ ٹپٹ پہ بھی اس کا سیم ریئیکشن ہوگا، وہ کہے گا ٹھیک ہے ابھی بول رہے ہیں، بول کے چپ ہو جائیں گے، ایک ہاتھ تھپڑ پڑ جائے گا، جو میں نے کرنا ہے وہ تو میں کرتے ہی رہوں۔ دیکھیں، سیکھنے کی صلاحیت جو ہوتی ہے نا، وہ ایک چھوٹے سے بچے میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ارلی ایج میں وہ بہت تیزی سے سیکھتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے، نوٹس کرتا ہے کہ ہمارے والدین کا آپس میں کیا رویہ ہے، وہ کس انداز میں آپس میں گفتگو کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کیسے مخاطب کرتے ہیں، ہم بچوں کو کیسے مخاطب کرتے ہیں، وہ اس چیز پہ بھی فوکس کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کس بات پر مسکراتے ہیں، کون سی ایسی بات ہے جو اچھی ہے یا بری ہے جو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آتی ہے، اور کس بات پر وہ غصہ کرتے ہیں، نکتہ چینی کرتے ہیں ایک دوسرے پہ۔ اس میں ایک چھوٹی سی بات پر ضرور غور کیجیے گا، معذرت کے ساتھ ایک چھوٹا سا سوال خود اپنی ذات سے، کیا ہماری اپنی تربیت ٹھیک ہے؟
یا ہم اپنی تربیت کا بگاڑ کا باعث بھی ہم خود ہی ہیں. یہ چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے. اولاد کی تربیت سے پہلے اپنی تربیت یا اپنی شخصیت کو سنوارنے کے مرحلے سے بھی ہمیں گزرنا ہوگا، لازمی گزرنا ہوگا. اپنی سوچ، اپنے الفاظ، اپنی باڈی لینگویج سب کو درست کرنا ہوگا. دن کے طویل لمحات میں سے کچھ لمحے خود کو دیجیے، اپنا محاسبہ کیجیے. ہم میں بہت سی کمیاں رہ جاتی ہیں، شعوری یا لاشعوری طور پر. آگے سے یہ چیز ہمیں سوچنی ہے کہ کہیں انجانے میں وہ کمی ہم اپنے بچے میں تو منتقل نہیں کر رہے. تو محترم والدین، بات ہو رہی تھی تربیت کے حوالے سے. اپنے ہر بچے کو بھرپور توجہ دیں. پہلا قدم اٹھاتے ہی جیسے ہم اپنے بچے کی پذیرائی کرتے ہیں، اسی طرح اس کے غلط قدم پر، پہلے غلط قدم پر اسے روکنا، اسے تنبیہ کرنا بھی ہمارا فرض ہے. اس ویڈیو کو اور اس ٹاپک کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ بھی کنٹینیو رکھیں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ. سمجھا رہے ہیں